یہ مناظر پاکستان میں پچھلے سال آنے والے سیلاب کے بعد کے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کا تقریباً 3/4 حصہ کئی مہینوں تک پانی میں ڈوبا رہا۔ آئندہ ایسی ناگہانی آفت اور اس سے ہونے والی تباہ کاری کو روکنے کے لیے ملک میں ایک بار پھر میگا ڈیمز کی حمایت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ مگر موسمیاتی تبدیلی اور اس کی تباہی سے نمٹنے کا یہ ایک مؤثر حل ہے، تو صوبہ سندھ کی اکثریت اس کے خلاف کیوں ہے؟ عمرہ سمو پچھلے 30 سال سے زائد عرصے سے سندھیانی تحریک سے وابستہ ہیں۔ سندھیانی تحریک کی بنیاد 80 کی دہائی میں سندھ میں عورتوں کی سیاسی اور سماجی شمولیت کے لیے رکھی گئی تھی۔ عمرہ کا شمار سندھیانی تحریک کی ان بہنوں میں ہوتا ہے جو کالا باغ ڈیم کے خلاف مہم میں پیش تھیں۔ ہم نے جتنی لانگ مارچ کیے وہ زیادہ تر ڈیم کا ایشو تھا۔ میرا بیٹا جو تھا آیا سمو میرے سامنے اس کو لاٹھی مار رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی لیکن میں خود لاٹھیاں کھا رہی تھی۔ پورا مہینہ ہم نے کالا باغ ڈیم کے خلاف کند کوٹ سے کراچی تک 46 دن کا لانگ مارچ کیا تھا، پھر سکھر سے کراچی تک کیا، پھر بھٹشاہ سے کراچی تک کیا۔ کالا باغ ڈیم منصوبہ پچھلی 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے پورے پاکستان کے لیے تنازعہ اور تقسیم کا باعث رہا ہے۔ 3 صوبائی اسمبلیوں سے متفقہ طور پر مسترد ہونے کے بعد اب یہ منصوبہ محض تاریخ کے پنوں تک محدود ہے، لیکن سندھو دریا پر کٹ لگانا کل بھی سندھ کے لیے ایک حساس موضوع تھا اور آج بھی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سندھو دریا کا کچھ پانی سمندر میں جاتا تھا، تو پھر جو تمر کے بیلے ہوتے تھے وہ مچھلیاں ہوتی تھی، ان کو فائدہ ہوتا تھا۔ اب یہ ہے کہ جب سے مختلف وقتوں پہ ڈیم بنے ہیں، پانی کم ہو گیا ہے، تو پھر سمندر میں پانی نہیں جاتا، تو اب یہاں کے جتنے بھی علاقے دیہات وہ ساری زمینیں جو ہیں ہماری خراب ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ سمندر جو ہے وہ اس کا پانی آ رہا ہے۔ تو آپ وہ شہر جو ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے خوشحال ہوتے تھے، ان کے فصل اچھی ہوتی تھی، چاول کا فصل، گندم کا فصل، ابھی جا کے دیکھو گی کہ بس ویرانے پڑے ہیں۔ ڈاکٹر دانش مصطفیٰ ایک ماہر جغرافیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں میگا ڈیمز کی مقبولیت اور حمایت کی وجہ اس سے جڑی ہوئی پولیٹیکل اکانومی اور منافع خوری ہے۔ ان کے نزدیک ڈیمز ملک بھر میں سیلاب کے مسئلے کا واحد حل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، ہر جگہ کے اوپر ایک کانٹیکسٹ اسپیسیفک، پلیس اسپیسیفک بات ہونی چاہیے۔ جو چیز سندھ کے لیے ٹھیک ہے وہ گلگت بلتستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو چیز بلتستان میں کام کرتی ہے وہ کراچی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہماری ثقافت کے اندر دریاؤں کو ہمیشہ ایک زندہ چیز سمجھا جاتا ہے۔ پھر انگریز نے آ کے کہا کہ جی تم لوگ تو وہی بے وقوف، تم تو وہی جاہل، تمہیں کیا پتا ہے دریا کیسے زندہ ہو سکتا ہے، وہ تو مری ہوئی چیز ہے، جی ہماری جو مرضی ہے ہم اس کے ساتھ کریں۔ پانی کے آگے تو کوئی کھڑا نہیں نہ ہو سکتا۔ ہمیں پچھلے 200 سال سے یہ بات پتہ ہے کہ اب جب بھی فلڈ فائٹنگ کریں گے، فلڈ سے لڑیں گے تو آپ ہاریں گے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کا کہنا ہے ڈیمز کا کانسیپٹ مغربی دنیا سے آیا ہے، جہاں کے حالات ہم سے یکسر مختلف ہیں۔ اب یہ ڈیمز کی جتنی بھی سائنس اور جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے وہ یا کیلیفورنیا میں ہوئی ہے یا یورپ میں ہوئی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یورپ میں مانسون نہیں آتی ہے، یورپ میں ہماری طرح کے بارشیں نہیں ہوتی ہیں، ہماری طرح کے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ اب ہمارے حالات کے اندر آپ ڈیم بنا دیتے ہیں جس کا پرائمری مقصد ہوتا ہے اریگیشن کے لیے پانی آپ نے اکٹھا کرنا ہے اور بجلی کے لیے آپ نے پانی اکٹھا کرنا ہے۔ فلڈ کا تو بیچ میں تعلق ہی کوئی نہیں۔ فلڈ کے لیے جو ڈیم بنایا جاتا ہے وہ عموماً چھوٹا ڈیم بنایا جاتا ہے اور وہ خالی رکھا جاتا ہے۔ آپ ڈیم بھر کے بجلی بھی پیدا کر رہی ہیں، آپ ڈیم بھر کے اریگیشن بھی دے رہی ہیں اور پھر کہہ رہی ہیں آپ فلڈ بھی روک لیں گے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فلڈ سے لڑنا نہیں ہے، اس کو راستہ دینا ہے کہ وہ آپ کا نقصان کم سے کم نقصان کیے بغیر اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے،
پہنچا کے نکل جائے, آپ کی زمین کو زرخیز کر جائے, آپ کے گراؤنڈ واٹر کو سیراب کر جائے, آپ کی گراؤنڈ واٹر کو دوبارہ سے ریپلینش کر جائے. اور قدرت نے جو آپ کا سلوپ بنایا ہے اس کے ساتھ چلیں, انگریزوں والے الٹے کام مت کریں. انگریز کو آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی, اس کو اپنا سب مطلب تھا. اس نے جو وہ سسٹم بنایا, اس نے بنایا تھا پروڈکٹیوٹی میکسیمائزیشن. عمرہ اور ان جیسے کئی لوگوں کے لیے دریائے سندھ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. انٹرنیشنل لا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ جو آخر والے ہوتے ہیں اس کا حق ہے. سندھو دریا تو ہماری شرگ ہے. دیکھیں پانی ہے تو زندگی ہے, پانی نہیں ہے تو پھر زندگی نہیں ہے. جو بندہ مرتا ہے اس کے لیے بھی پانی نہیں ملتا کہ ہم اس کو غسل کروائیں. اور جر کا جو پانی ہے زمین کا وہ بہت خراب, پینے کے قابل نہیں رہا. تو سارے سندھ کے جس بچے سے بھی بات کریں گی وہ یہی بات کرے گی کہ ہمارا پانی نہیں ہے. ہم یہ قطعی نہیں چاہیں گے کہ سندھو دریا پہ اور ڈیم بنے اور سندھو دریا میں پانی نہ آئے اور سندھ سارا صحرا بن جائے. ماہرین کا کہنا ہے سیلاب کے خطرے کا حل فطری طور پر دریاؤں کے اپنے نظام میں موجود ہے. مزید میگا ڈیمز اور ڈائیورژنز پر انحصار کرنے کے بجائے اس فطری نظام اس میں موجود ویٹ لینڈز اور فلڈ پلینز کو قبضے سے بحال کر کے اس کی اصل شکل میں واپس لانا ہوگا.